السلام علیکم. ہیلتھ اویئرنیس سیریز میں آج ہم بات کریں گے جگر کی چربی یعنی فیٹی لیور کے بارے میں. اگر ہم دیکھیں تو ناقص غذا کی وجہ سے یعنی ہماری خوراک اس قدر خراب ہو چکی ہے جس کی وجہ سے دیگر لائف سٹائل ڈیزیز کے ساتھ ساتھ جیسے کولیسٹرول کا بڑھ جانا، ڈائبٹیز کا، ٹرائیگلیسرائڈز یا دیگر بیماریاں، اس کے ساتھ جگر کی چربی جو ہے اس میں بھی کافی یعنی پاکستان میں تو بہت زیادہ تیزی سے یہ ایشو بڑھ رہا ہے. اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً 80% جو مرد حضرات ہیں تو ان میں فیٹی لیور کا ایشو جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا، جو کہ آگے جا کے مختلف کمپلیکیشنز کا سبب بن سکتے ہیں. اب بیسیکلی ہم بات کرتے ہیں کہ لیور کا فنکشن کیا ہے. تو لیور کا فنکشن جو ڈائٹ جو خوراک ہم لیتے ہیں اس کو ایک تو یہ بدن کا حصہ بنانے میں ہیلپ کرتا ہے، اس کے علاوہ دوران خون کو مختلف قسم کی ٹاکسک کنڈیشن سے صاف رکھنے کا کام بھی لیور کرتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں بائل پروڈکشن جو ہے، بائل سیکریشن بھی لیور کرتا ہے. اور سب سے بڑا آرگن جو ہے جسم کے اندر ہے، بہت زیادہ کچھ کیمیکل ریئیکشنز بھی کرتا ہے. یعنی بہت بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہے جگر کے انسانی جسم کے اندر. اب ہم بات کرتے ہیں فیٹی لیور کے بارے میں کہ آخر یعنی جگر کے اندر چربی کیسے بڑھتی ہے. تو ایک نارمل حد تک جو ہمارے پاس فیٹ سٹور ہوتا ہے اس کو جسم جو ہے ایز اے انرجی یوز کرتا رہتا ہے. لیکن جب مختلف وجوہات کی بنا پر، اب ایسا مختلف کنڈیشنز کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جب یہ فیٹ اپنے نارمل کنڈیشن سے یہ فیٹ جو ہے ہمارے پاس زیادہ سٹور ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کنڈیشن کو ہم فیٹی لیور کہتے ہیں، جو کہ شروع میں مائلڈ ہوتا ہے، پھر ماڈریٹ ہو جاتے ہیں، پھر جا کے سیویئر یا ہم فیٹی لیور ہی کہتے ہیں. اگر ہم اس کی وجوہات کی بات کریں تو سب سے زیادہ جو ہے، جیسے میں نے کہا کہ میٹابولک ڈسفنکشن ڈس آرڈرز ہمارے پاس آ رہے ہیں. اس کے پیچھے اگر ہم دیکھیں موروثیت بھی اس میں ایک فیکٹر ہے. یعنی جن خاندان کے اندر یہ ایشو آ رہے ہیں فیٹی لیور کا، ہائپر ٹینشن یا میٹابولک ڈس آرڈرز، ڈائبٹیز وغیرہ، تو وہاں پہ اس کے چانسز دیکھنے میں آ رہے ہیں. اس کے علاوہ مختلف بیماریاں ہو سکتی ہیں جن کا غلط علاج، یا ایک اور جو بڑی چیز آج کل پاکستان کے وہ سیلف میڈیکیشن کے. ہمارے ہاں لوگ بہت زیادہ میڈیسن جو ہے وہ خود سے لیتے ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسی میڈیسن بھی لیتے ہیں یعنی وزن کو بڑھانے کے لیے مختلف چیزیں. تو ان میڈیسن سے جو ہے جگر کی جو کارکردگی کا جو ریشو ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، جو ریٹ ہوتا ہے اس کے کارکردگی کا وہ بڑھ جاتا ہے، اور وہ پھر زیادہ چیزیں جو ہے یعنی زیادہ وہ انرجی سٹور کرتا ہے، زیادہ وہ فیٹس جو ہے وہ سٹور. اور مین اگر ہم بات کریں جیسے کہ آج کل کا ایشو، تو ہماری جو غذا ہے وہ بہت ہی ناقص ہو چکی ہے، جس میں آپ دیکھیں کولڈ ڈرنکس یا گوشت وغیرہ، چکن کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا، کولڈ ڈرنکس وغیرہ کا زیادہ استعمال کیے جا رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں کی وجہ سے جو ہے ہمارے جسم کے اندر پھر یہ معاملات جو ہے آنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر ہم علامات کے بارے میں بات کریں، شروع میں تو کچھ خاص علامات اس کی نہیں ہوتی، لیکن جیسے جیسے کچھ فیٹس جو ہے جگر پہ جمع ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر سم ٹائم ایسا ہوتا ہے سر میں باری پن، کبھی کبھار بلڈ پریشر تھوڑا سا ریز ہو جاتا ہے، باری پن محسوس ہوتا ہے پیٹ میں، یا درد وغیرہ جو ہے وہ آتا ہے. اس کے ساتھ اگر ہم اکثر ہم دیکھتے ہیں اس کے ساتھ جب ہم ٹرائیگلیسرائڈ، کولیسٹرول وغیرہ کا ٹیسٹ بھی کرتے ہیں تو وہ بھی بڑا ہوتا ہے، یعنی کولیسٹرول بھی بڑا ہوتا ہے، ٹرائیگلیسرائڈ. اور اس سٹیج پہ زیادہ تر جو مریض ہوتے ہیں وہ یا تو یعنی لائف ٹائم بلڈ پریشر کی میڈیسن لینا شروع کر دیتے ہیں، یا اس کے بعد یا اس سے پہلے ان کو شوگر ہوتی ہے تو وہ آلریڈی اس کی میڈیسن لیتے ہیں. لیکن ہم نے زیادہ تر دیکھا ہے اب تو ینگ ایج میں جو ہے لوگوں کو یہ فیٹی لیور کا ایشو بھی آنا شروع ہو رہا ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ ایسے بھی پیشنٹ ہیں جن کو فیٹی لیور جب سیویئر کنڈیشن پہ چلی جاتی ہے تو وہ سیروسس کی طرف بھی جاتے ہیں، لیکن وہ ڈائبٹیز کو بھی ڈیولپ کرتے ہیں، جو کہ آلریڈی ان کے اندر ایک ٹینڈنسی موجود ہوتی ہے فیملی ہسٹری کی. تو وہاں پہ وہ لوگ جو ہے یعنی لائف ٹائم پر ڈائبٹیز کی میڈیسن لینا شروع کر دیتے ہیں. اور ایک گروپ کو جب ہائپر ٹینشن ساتھ میں ہو جاتی ہے، یعنی بلڈ پریشر کا بڑھنا ساتھ میں ہوتا ہے، تو وہ اس کی میڈیسن لینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ اگر ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ فیٹی لیور، اور فیٹی لیور کو ہم جو ہے وہ کنٹرول کرنا شروع کریں، اس کو ریورس کریں، جو کہ ایلوپیتھک میڈیسن میں تو ممکن نہیں ہے. ہومیوپیتھک میڈیسن کے اندر یہ پاسبلٹی ہے کہ فیٹی لیور جو ہے اس کو ریورس کیا جائے، ساتھ میں لائف سٹائل کو چینج کر. اگر ہم میڈیسن کے بارے میں بات کریں، علاج کے بارے میں بات کریں، تو جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ایلوپیتھک میڈیسن میں کوئی اسپیسیفک یعنی خاص میڈیسن ایسی نہیں ہے جو کہ فیٹی لیور کو ڈیل کرے. اگر ہم ہومیوپیتھک میڈیسن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو بالکل اس میں گروپ آف میڈیسن موجود ہے جو کہ فیٹی لیور کو کافی اچھے طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں. جس میں اگر ہم دیکھیں چلیڈونیم ایک ٹاپ رینک میڈیسن ہے،
اور 30 پوٹینسی میں 200 پوٹینسی میں استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم لائکوپوڈیم دیکھیں بہت زیادہ زبردست میڈیسن ہے اس کنڈیشن میں, 30 میں استعمال کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ نکس فمیگا 30 میں استعمال کی جا سکتی ہے جو لوگ بہت زیادہ فاسٹ فوڈ اور ایسیڈک فوڈ وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اور بہت زیادہ میڈیسن ہے, لیکن جو خاص اسپیسیفک میڈیسن تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر دی. تھینک یو ویری مچ.